کسی لڑکی کے ساتھ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس کے ساتھ اظہار محبت کرنے کو اور گفتگو کرنا، جو مذاق والی گفتگو ہوتی ہے، عشقیہ گفتگو ہوتی ہے، ساری وہ حرام قرار دی ہے۔ تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ ہم شادی سے پہلے اس خاتون کو دیکھ سکیں؟ ابھی نکاح نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق سید سیستانی دامت ظل العالی نے اس بات کو لکھا اپنی کتب میں کہ 5 شرائط ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ان 5 شرائط کی رعایت کی جائے تو شادی سے پہلے ایک جو لڑکا ہے وہ لڑکی کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 شرائط کون سی ہیں کہ جس میں شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک لڑکی کو بغیر حجاب کے جو ہے وہ دیکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو خاتون کو دیکھا جا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے، دیکھیں پہلی چیز میں بیان کر دوں کہ یہاں پہ جو دیکھنے کا مسئلہ آ رہا ہے اس میں بغیر حجاب کے خاتون کو دیکھا جا رہا ہے کہ جس میں اس کے بال ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کی گردن ہے، اس کی جو کلائیاں ہیں، اس کی پنڈلیاں ہیں، اس کے پاؤں ہیں، یہ جو ہم دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، جو روایات میں کیا ذکر ہو گیا اس کے دیکھنے کی بات ہے۔ اگر نہ حجاب کے ساتھ دیکھنے کی تو وہ آگے انشاءاللہ گفتگو آئے گی کہ حجاب کے ساتھ کسی خاتون کو دیکھنے کی کیا ممانعت ہے، جو ممانعت نہیں ہے، وہاں پہ ہم کچھ شرائط کو کیا ذکر کریں گے۔ تو ابھی جو ٹاپک ہے ہمارا کہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے ایک لڑکا، اسے وہ بغیر حجاب کے جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، اور بغیر حجاب کے مطلب کیا کہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کے بازو جو ہیں وہ گردن کیا ہے اس کی نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ دیکھنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ 5 شرائط سید سیستانی دامت ظل العالی نے بیان فرمائی کہ اگر یہ 5 شرائط موجود ہوں تو پھر یہ دیکھنا جائز ہوگا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی خاتون کے ان اعضاء کو، یعنی گردن، اس کی بازو وغیرہ ہو گئے، ان اعضاء کو یا چہرے کو دیکھنے کا جو نیت ہے اس بندے کی، وہ نیت یہ نہ ہو کہ میں سیکشول کیا ہے کوئی لذت حاصل کروں گا، جنسی شہوت کو میں حاصل کروں گا، یہ اس کی نیت نہ ہو۔ نیت اس کی خالص یہی ہو کہ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی لگتی ہے اور کیسی خاتون ہے۔ اگرچہ اس میں لکھا سید سیستانی نے کہ آپ نے دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہ لذت آ گئی ہے، جنسی ایک شہوت اور سیکشول احساس پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس جب شروع میں دیکھ رہے ہیں تو ایسی نیت اور ایسا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر یہ لڑکا اس خاتون کو دیکھے گا بغیر حجاب کے تو اس سے اس بات کا اطمینان ہو کہ مجھے جو ہے وہ اس وجہ سے حرام میں پڑنے کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں نے ابھی لڑکی کو دیکھا تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے وہ مجھے خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ میں کیا ہے کسی حرام میں پڑ جاؤں۔ دیکھیں یہ شرط بڑی اہم ہوتی ہے اور یہ اکثر جگہ پہ آپ کو کتاب و نکاح میں ملے گی کہ جسے ہم ریبہ کہتے ہیں فقہ اصطلاح میں، کہ حرام میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ انسان جب کسی خاتون کو بے حجاب دیکھتا ہے اور اس ٹائم پہ تو کوئی ایشو نہیں تھا، بعد میں کیا ہوتا ہے خطرہ بن جاتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر ظاہری بات انٹرنیٹ کا دور ہے تو انسان کیا ہے اس لڑکی کے متعلق یا دیگر خواتین کے متعلق چیزوں کو سرچ کرتا ہے اور یوں وہ ایک شہوانی نگاہ کی طرف اور جنسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر کیا دیکھنا جائز ہوگا؟ یہ دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس خاتون کو وہ دیکھ رہا ہے، اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت کوئی شرعی معنی نہیں ہونا چاہیے اس سے شادی کرنے کے لیے۔ یعنی اگر وہ ابھی شادی کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت کہے کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جیسے فرض کریں کہ وہ خاتون کیا عدت میں ہے، اب عدت والی خاتون سے ہم جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے، تو عدت والی خاتون کو نہیں دیکھ سکتا انسان۔ عدت گزر جائے تو پھر کیا دیکھ سکتا ہے؟ اور وہ تو واضح ہے کہ شادی شدہ خاتون کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اسے تو آفر ہی نہیں کر سکتے شادی کی۔ یہ تیسری شرط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی کی ہم ایک اور مثال بھی بنا لیتے ہیں کہ فرض کریں وہ بیوی کی بہن ہے، جیسے سالی کہتے ہیں، تو سالی سے بھی ابھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ 2 بہنوں سے ایک ٹائم پہ نکاح کرنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ یہ تیسری شرط ہوگی۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ جنسی شہوت کی نیت سے نہیں دیکھے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد اسے حرام میں پڑنے کا خوف اور خطرہ نہیں ہوگا کہ مجھے مزید وسوسے آئیں گے اور میں حرام میں پڑ جاؤں گا۔ تیسری شرط کیا لگائی کہ فی الحال اسی ٹائم پہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس خاتون سے شادی کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی شرط اس میں کیا ہے کہ وہ شخص اس لڑکے کو پہلے سے نہ جانتا ہو۔ اگر پہلے سے اس نے دیکھا ہوا ہے اسے کسی جگہ پہ اور اسے پتہ ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، پھر وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آپشن فقط اس کے لیے ہے کہ جس نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوا تو اسے یہ آپشن ملتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لے۔ لیکن اگر فرض کریں کسی طریقے سے اس نے کسی تصویر میں یا ویڈیو وغیرہ میں یا کسی جگہ پہ اسے دیکھا ہوا ہے اور یہ مطمئن ہے کہ دیکھنے کے بعد کوئی نئی معلومات نہیں ملیں کہ میں جانتا ہوں،
تو یہاں پہ اس لڑکے کا اس خاتون کو بے حجاب دیکھنا شادی سے پہلے یہ کیا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے سامنے چوتھی شرط ہو جائے گی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کا یہ پروگرام بھی ہو کہ میں جو ہے وہ اس خاتون سے شادی کروں گا، یعنی اگر کوئی مشکل پیش نہ آئی تو میں کیا ہے اس خاتون سے شادی کر لوں گا، اور کوئی اس میں کیا ہے میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی یہ ایک معقول اس کا احتمال ہونا چاہیے کہ اگر مجھے پسند آ گئی تو میں کیسے شادی کروں گا۔ یہ کیا ہے 5 شرائط کیا موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سید سیستانی نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہاں پہ کہا کہ اگر ایک انسان کا شادی کا پروگرام نہیں ہے، بس وہ چیک کر رہے کہ فرض کریں اس لڑکی کو میں نے ابھی دیکھ لیا، دوسری کو دیکھ لیا، تو یہ جو چیک کرنے کے لیے کہ میں پہلے دیکھ لوں سب کو پھر میں دیکھوں گا کہ کس سے شادی کرنی ہے، تو احتیاط واجب کے طور پہ اس طرح کا جو ہے وہ چیک کرنا اور اس ارادے سے چیک کرنا کہ میں پہلے جو ہے وہ دیکھ لوں لڑکیوں کو، پھر میں آخر پہ فیصلہ کروں گا کس سے شادی کرنی ہے، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہی جو مسئلہ ہے وہ تصویر میں بھی دیکھنے کے آئے گا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی مومنہ سے کسی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا شروع ہو جائے جو حجاب کے بغیر ہوں، اور وہ کہے کہ میں دیکھتا جا رہا ہوں پھر آخر میں کیا سلیکٹ کروں گا کس کو سلیکٹ کرنا، نہیں، ایسا اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جو ہم نے شروع کے درسوں میں بیان کیا تھا کہ وہ پہلے لڑکی کے بارے میں معلومات لے، اگر وہ دینی شرائط کے اوپر پورا اترتی ہے والدین کے ذریعے سے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، پھر وہ اس کی کیا ہے آخری یہ مرحلہ ہو کہ وہ کہے کہ میں اسے ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس رشتے کو کیا ہے اوکے کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معلومات لے چکا ہے یا نہیں لے چکا، بس وہ شروع سے کیا ہے بے حجاب طریقے سے جو ہے وہ خاتون حجاب کے بغیر ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور کہے گا کہ آخر پہ میں کیا کروں گا ان میں سے ایک کو سلیکٹ کروں گا، تو یہ احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کو میں مزید واضح الفاظ میں بیان کروں کہ پہلے ہی آپ یہ طے کر لیں کہ یہ اس کا خاندان کیسا ہے، لڑکی کی صفات کیسی ہیں، اس کے بھائی کیسے ہیں، وہ جو تمام شرائط ہم نے بیان کی تھیں شروع کے درسوں میں، وہ طے ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہاں ابھی ایک مرحلہ رہ گیا ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ خاتون کی شکل کیسی ہے، تو پھر آپ کیا اس کی تصویر دیکھ لیں یا اس کی ویڈیو دیکھ لیں، یا اس کو جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ دیکھ لیں، ڈائریکٹ اس کو دیکھ لیں، یہ پھر کیا ہوگا جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہلے سے طے ہی نہیں کیا اس سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی، بس فقط ایک چیکنگ کر رہے ہیں کہ جی مجھے نامحرم خواتین کو دیکھنا ہے اور میں آخر پہ فیصلہ کروں گا، تو سید سیستانی دامت ظل العالی نے کہا کہ احتیاط واجب کے طور پہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو میں ایک اور یہ بحث آتی ہے کہ کیا ایک دفعہ کے علاوہ دوبارہ دیکھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ اگر ایک دفعہ دیکھنے سے اسے لڑکی کی شکل و صورت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر دوبارہ دیکھنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، فقط یہ ایک دفعہ دیکھنے کا آپشن ہے۔ ایک دفعہ بغیر حجاب کی لڑکی کو دیکھ لیا، اس کی ساری صورتحال سے پتہ چل گئی تو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اسے صحیح پتہ نہیں چل سکا، وہ صحیح نہیں دیکھ سکا، تو پھر دوبارہ کیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اس کا تکرار کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ تصویر منگوائی جو حجاب کے بغیر ہے، اب اس کو اپنے موبائل میں جو ہے وہ رکھ لیا اور بار بار اسے دیکھ رہا ہے، تو اس چیز کی اصلاً کیا اجازت نہیں ہوگی۔ فقط ایک دفعہ دیکھنے کا آپشن ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیا آپ کو پتہ چل گیا لڑکے کی کیا صفات ہیں، دوبارہ اس کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کی بغیر حجاب کی تصویر کو اپنے پاس رکھنا، اسے بار بار دیکھنا، چاہے کوئی شہوت کا جنسی شہوت کا ایشو نہ بھی ہو، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ فقط ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی یہ 5 شرائط جب کیا ہوں گی موجود ہوں گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اس کی طرف کیا توجہ ضروری ہے۔